اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخذ فیض کے لیے آداب، یعنی شیخ سے برکات حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ قاعدے اور طریقے ضابطے ہیں۔ فرمایا شیخ کا عمل سے اخذ فیض اور کامل تربیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ عمل ضروری ہے کہ طالب کے دل میں شیخ سے پوری عقیدت ہو اور وہ پوری استقامت سے اس پر جمع رہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے توحید مطلب کہتے ہیں، یعنی شیخ سے دلی عقیدت ہو اور اس پر استقامت کے ساتھ جمع بھی رہے۔ اسے اصطلاح تصوف میں توحید مطلب کہتے ہیں۔ توحید مطلب سے مراد ہوتی ہے کہ اپنے مقصد اکیلے اس مقصد کو ٹارگٹ بنا لے اور کوئی اس کے ساتھ دوسری چیزیں شامل نہ ہوں۔ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ راسخ قدم ہو، اسے کوئی چیز اس راہ سے ہٹا نہ سکے۔ سب سے پہلے تو شیخ بنانے سے پہلے اپنی تحقیقات کر لے، جستجو کر لے، پوچھ لے، جو سوال دل میں آتے ہیں جان لے، تسلی ہو جائے تو پھر اس پہ جم جائے۔ پھر ایک دفعہ شیخ اختیار کرنے کے بعد، شیخ اختیار کرنے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور کم از کم یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے ہیں، انہیں کچھ فائدہ ہوا، ان میں کوئی مثبت تبدیلی آئی نہیں آئی، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن شیخ اختیار کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد پہ جم جائے، پھر توحید مطلب رکھے، یعنی اپنا ایک ہی مقصد ہو کہ مجھے برکات نبوی حاصل کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اور راسخ القدم ہو کہ اسے کوئی چیز اس راہ سے ہٹا نہ سکے۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو دوسرے دن اس کا یقین متزلزل ہو جائے، اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت میں تبدیلی نہ، حتیٰ کہ اگر حضرت خضر بھی سامنے آ جائیں تو ان کی طرف نظر نہ کرے۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو تو اپنی توقعات اپنے شیخ سے رکھے، اس سے جو کچھ ملنا ہے وہیں سے ملے گا۔ کوئی بڑا بھی ہو تو وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ یہ صورت اس وقت ضروری ہے جب ایک طرف شیخ کامل ہو اور دوسری طرف طلب صادق۔ اگر کسی وجہ سے کسی ناقص آدمی سے کوئی طالب صادق تعلق قائم کر لے تو اسے کوئی روحانی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور ظاہر ہے کہ جو خود ناقص ہے دوسرے کو کیا سلوک سکھائے گا۔ تو ایسی صورت میں طالب صادق کو کسی شیخ کامل کی تلاش کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ رسمی طور پر یا شہرت ہوتی ہے کسی آدمی کی تو اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد انسان خود محسوس کر لیتا ہے کہ روحانی طور پر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی اسے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر فائدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب اگر اس کی طلب صادق ہے اور شیخ سے فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے شیخ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو اس پہ عمر ضائع نہ کرے۔
کیونکہ جو خود ناک کے سے وہ دوسرے کو کیا سلوک سکھائے گا؟ تو ایسی صورت میں طالب صادق کو کسی شیخ کامل کی تلاش کر لینی چاہیے، ورنہ یہ ثابت ہوگا کہ وہ طالب مولا نہیں، شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے مشائخیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، طرح طرح کے لباس اور چوبے اور رومال اور ٹوپیاں اور یہ وہ اور تسبیح گلے میں یا ہاتھ میں حلیے بنائے ہوئے ہیں، اور صرف شعر و شاعری اور نعتیں اور قوالیوں پر لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اور لوگ ساری ساری عمر اس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی تبدیلی نہ فکر میں آتی ہے، نہ کردار میں آتی ہے، نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح عمر ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ عمر بار بار نہیں ملے گی، یہ ایک ہی بار دنیا میں موقع ملتا ہے انسان کو۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو اسے چاہیے کہ کسی کامل کو تلاش کرے۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ نہ شیخ کامل نہ طالب صادق، تو یہ تعلق محض ایک سیپ ہوگی جس کا تصوف سلوک سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ طالب جو ہے وہ بھی صادق نہ ہو، مقصد اس کا بھی رضا باری نہ ہو، وہ بھی کسی دنیاوی مفاد یا کسی ذاتی مفاد کے لیے چمٹا ہوا ہو، اور شیخ بھی کامل نہ ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ پہلی صورت میں طالب صادق کو دیکھ لینا چاہیے کہ جس شیخ سے اس کا تعلق ہے، اس کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر چند ایک بھی ایسے ہیں جن کو سلوک کی راہ میں ترقی حاصل ہوئی، تو سمجھ لیجئے کہ شیخ کے ناقص ہونے میں کوئی بات نہیں، ناقص ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یعنی اگر کسی شیخ کے پاس ہزاروں مرید ہیں تو ان میں چند کو بھی منازل سلوک نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب شیخ تو کامل ہے۔ اگر کسی کو نہیں نصیب ہو رہے تو کمی اس کی طرف سے ہے، شیخ تو کامل نہ ہوتا تو چند کو بھی نصیب نہ ہوتے۔ اور اگر شیخ کامل ہو تو ان لوگوں کو بھی عارف باللہ بنا دیتا ہے جن کی زندگیاں کلبوں اور ناچ گانوں میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ جو لوگ زندگی ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے اور نیک بنا دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی عقیدت کی، اور عقیدت کے لیے دیکھ سمجھنے کے لیے ذرائع بھی بتا دیے گئے کہ اس طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسری بات کہ شیخ سے غلط بیانی نہ کرے، بات صاف صاف کرے۔ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ من جانب اللہ ان کے مزاج ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑے نازک مزاج اور بڑے سیدھے سیدھے لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے بات سیدھی سی کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے، میرے خیال میں ہر دوسرے تیسرے دن یہ جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے جی السلام علیکم، میری عادت ہے میں آتے ہی پوچھتا ہوں ہاں جی کس کام سے آئے؟ جی بس زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹھو۔ اب بیٹھے رہیں گے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، اور لوگ آ گئے، اچھا بھی اب آپ جائیں، اور لوگ آ گئے، جی مجھے تو تعویذ لینے تھے۔ اور بھائی جب میں نے آتے ہی پوچھا کس کام سے آئے ہو تو کیوں نہیں بتایا تعویذ لینے؟ یعنی آنے والے کے نزدیک یہ کوئی غلط بیانی نہیں، لیکن مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ یار میں نے اس سے گھنٹہ پہلے پوچھا تھا کیا کام ہے، یہ شخص گھنٹہ بیٹھا اب کہتا ہے مجھے تعویذ لینے ہیں، اس وقت کہہ رہا تھا زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو بظاہر یہ عام سی بات ہے، لیکن بڑی کوفت، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ آپ تعویذ لینے آئے، آپ کہیں جی مجھے یہ فلاں تکلیف ہے، وہ یہ کام ہے، اس کے بعد بیٹھے، ملاقات تو ہو ہی گئی۔ تو یہ معمولی باتیں بھی اپنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ الصدق اجمل و احسن ولا تستمل الكذب ایاک والکذب علی الشیخ۔ سچی بات بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، طالب کو چاہیے جھوٹ نہ بولے شیخ کے سامنے، اور شیخ کے متعلق جھوٹ بولنے سے بچے۔ میرا خیال ہے جو میں نے عرض کیا ایسے لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔
شیخ کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے، حتیٰ کہ شیخ کے کلام، راز اور اسرار کے معاملے میں بھی امانت کا ثبوت دے۔ شیخ کی بات کو امانت کے طور پر رکھے، کوئی اسرار و رموز اور کرامات دیکھے تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہیں۔ جو شخص معمولی چیزوں میں خیانت کا مرتکب ہو، وہ اسرار الہی اور مناصب باطنی کے معاملے میں کب امین بنایا جا سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو بندہ جھوٹ بول جاتا ہے اور پرواہ ہی نہیں کرتا، سمجھتے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو جو چھوٹی باتوں میں لاپرواہی کرتا ہے اسے اسرار الہی کا امین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کس طرح برکات حاصل کر سکے گا؟ اور اس سلسلے میں بے احتیاطی سے مناصب سلب بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی کتنے منازل بھی طے کر چکا ہو، اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو وہ سارا کچھ سلب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سارے کی بنیاد سچائی اور خلوص پر ہے۔ تو عمارت 100 منزلہ بھی ہو، اس کی بنیاد ہٹا دیں تو گر جائے گی۔ نمبر 5، شیخ کی بات کو غور سے سنیں اور اس پر دل سے کاربند ہو۔ شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جائے، اپنی بات سنانے کا شوق لے کر نہ جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو ابو حفص نیشہ پوری کی خدمت میں دیکھا جو نہایت خاموشی سے شیخ اور رفقا کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں نے اس کو متعلق پوچھ گچھ کی تو مجھے ایک رفیق نے بتایا یہ آدمی حضرت ابو حفص کی خدمت میں رہتا ہے اور ہم سب کی خدمت کرتا ہے، اور اس نے اپنے شیخ کے لیے 2 لاکھ درہم خرچ کر دی ہیں، مگر اب تک شیخ کے سامنے ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا، یعنی کوئی اپنی بات نہیں کی۔ نمبر 6، شیخ سے اس بات کا مطالبہ یہ تقاضا نہ کرے کہ مجھے اگلے منازل سلوک میں ترقی دی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا ان استفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغام کے لیے چن لیا، اس لیے جو کچھ میں نے دیا اس کے لیے اور شکر گزاروں میں وہ لے لے اور شکر ادا کر۔ تو یہ تقاضا کرنا کہ مجھے اگلے منازل کرا جائیں یہ درست نہیں ہے، یہ ایک فطری اور قدرتی عمل ہے، اور جتنا کوئی مجاہدہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں جتنی استعداد پیدا ہوتی ہے اتنی ترقی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر اگلے منازل کا شوق ہے تو ان کے لیے محنت کرے، مزید مجاہدہ کرے، دعا کرے، اللہ سے خلوص سے کام کرے، اللہ مزید دے دے گا، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ یہ بڑے عجیب معاملات ہیں۔ ہم ایک دفعہ گجرات کے علاقے میں گزر رہے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، عموماً میں گاڑی چلا رہا ہوتا، فرمایا یہاں ذرا رک جاؤ۔ ویرانہ سا تھا، بے آباد سی جگہ تھی، کھیت تھے دونوں طرف، آبادی نہیں تھی۔ تو ایک طرف ایک کنارے پر تھوڑی سی اونچی جگہ پر ایک قبر تھی۔ کچھ دیر رکے تو حضرت نے فرمایا چلو، چند منٹ رکے ہوں گے تو فرمانے لگے کہ یہ بندہ جس کی قبر ہے اس نے زندگی بھر شیخ کامل کی تلاش میں گزار دی اور اسے کوئی بندہ نہیں ملا جو اسے سلوک سکھاتا، اسی طلب میں فوت ہو گیا۔ پتہ نہیں کب کا ہے، قبر کا نشان تھا ہلکا سا، معمول کچی قبر تھی مٹی کی بنی۔ فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو من جانب اللہ مجھے القاء ہوا کہ اسے مراقبات ثلاثہ کرا دو۔ میں نے اسے توجہ دی ہے، لطائف کرائے ہیں، مراقبات ثلاثہ کرا دیے ہیں۔ اس کی وہ طلب خالص تھی، اللہ نے مرنے کے بعد پوری کر دی۔ پتہ نہیں اسے فوت ہوئی کتنا عرصہ ہو چکا تھا۔ تو طلب صادق کا یہ اثر ہوتا ہے، جب وہ زندگی بھر پھرتا رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوگا، کس کس درگاہ میں گیا ہوگا، کس کس پیر کے پاس گیا، لیکن جس چیز کا وہ طالب تھا وہ نہ مل سکی۔
مگر اس کی طلب میں اور جستجو میں فرق نہیں آیا، زندگی ختم ہو گئی، مر کے بھی پتہ نہیں کوئی اس قبر کے میرا خیال ہے جاننے والا نہیں تھا، اور نہ وہ وہاں کوئی قبرستان تھا۔ کسی زمانے میں قبرستان تھا، کھیتوں میں مل گیا ایک قبر، اس کی ذرا بلند جگہ پہ تھی، وہ بچی ہوئی تھی۔ تو عرصے بعد بھی اللہ نے اہتمام فرما دیا کہ اس کی طلب صادق کا نتیجہ اسے مل گیا۔ یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے تو اس کا برتن خالی نہیں رہتا، اور استعداد نہیں ہوتی تو اس سے سفارش کرا، اس سے کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ بعض حضرات احباب چٹیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں، ان کو یہ کرا دو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، چونکہ استعداد نہیں ہے تو اس پر کون اسے کرائے گا، اور استعداد ہے تو اسے کیوں کوئی خالی رکھے گا۔ تو یہ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے، جہاں استعداد ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، وہاں اتنی برکات آ جاتی ہیں، اور جہاں استعداد نہیں ہوتی وہاں زبردستی تو نہیں ٹھونسی جا سکتی۔ اور اس میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب ارنی انظر الیک، تو اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں اسی دنیا میں انہی ظاہری آنکھوں سے آپ کا جمال جہاں آرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا انک لن ترانی، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ان ظاہری آنکھوں سے اس دار دنیا میں میری ذات کو دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا دیکھو اس سامنے والے پہاڑ پہ دیکھو، اگر اس نے برداشت کر لیا تو پھر تم برداشت کر لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو ذرا سی تجلی باری پہاڑ پر پڑی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو توبہ کی کہ یا بار الہ میں توبہ کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا بہت ہے۔ تو اس وقت حکم دیا کہ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ میں نے تم پر بہت بڑا احسان آپ پر کیا ہے، آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور براہ راست اپنے کلام سے نوازا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، سو جو عطا ہوا ہے اسے قابو رکھو اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہی معاملہ شیخ اور طالب میں ہوتا ہے کہ جو عطا ہو گئے اسے سنبھالنے کی، قابو رکھنے کی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کہ اس کی کوشش کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو اس پر مزید جتنی استعداد ہوتی ہے از خود ملتا رہتا ہے، اس میں کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے طالب صادق کو چاہیے کہ جو منازل سلوک طے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا کرتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو شیخ کے چہرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے، بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر قلبی مشغول رہے یا اپنے منازل کی نگاہ داشت کرے، کیونکہ جتنی دیر مجلس نصیب ہوتی ہے انعکاسی طور پر برکات نصیب ہوتی رہتی ہیں، تو اس کی فکر کرے۔ شیخ سے کوئی بات پوچھے تو سیکھنے کی غرض سے اور طالب علمانہ انداز میں پوچھے، اعتراض کے طور پر سوال نہ کرے، کیونکہ شیخ پر اعتراض معنی فیض ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس بعض حضرات علماء آ جاتے تھے، تو حضرت تو جب علمی سوال وہ کرنے لگتے تو حضرت پوچھ لیتے تھے کہ آپ صرف بات کرانے کے لیے یا کوئی بات سمجھانے کے لیے تشریف لائے ہیں یا بیعت کا ارادہ ہے؟ تو اگر کوئی عرض کرتا کہ حضرت بیعت کا ارادہ ہے، تو فرماتے بیعت ہونے سے پہلے پہلے جو پوچھنا ہے، جو سوال کرنا ہے، جو اعتراض ہے، وہ پہلے کر لو، بیعت کے بعد تمہارا اختیار نہیں رہے گا، پھر تمہیں صرف اطاعت کرنا ہوگی۔ تو فرماتے ہیں شیخ پر اعتراض معنی فیض ہے، فیض منقطع ہو جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا ہے
من لم يعظم حرمت الشیخ فالجواب حرم برکتہ ومن قال فی جواب شیخ لا انہ لا یفلح ابدا۔ جس شخص نے شیخ کے جواب کا احترام ملحوظ نہ رکھا وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا، اور جس شیخ نے بات کے جواب میں نہیں کہہ دیا، شیخ کی بات کے جواب میں نہیں کہہ دیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر شیخ کی رائے سے بہتر کوئی صورت سالک کی معلومات میں ہو تو یوں کہے کہ اس مسئلے کی اور صورت بھی ممکن ہے اور وہ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، یعنی رائے اپنی دے، مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رائے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتے تھے، لیکن حضور کی پسند پہ ہوتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ضرور میری رائے مانی جائے۔ چلتے وقت شیخ کے آگے نہ چلے، کما قال تعالی لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، یعنی اپنے مربی کی عزت اور احترام کرنا اللہ اور اس کے رسول کا احترام کرنا ہے، کیونکہ برکات نبوت ہوتی ہیں۔ شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہو خالی ہاتھ نہ جائے، جیسا کہ تعادو تحابو میں یہ ادب سکھایا گیا کہ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرید کے مال پر نگاہ رکھ کے نہ بیٹھا ہو۔ اس کو اشراف نفس یا اشراف مال الی المرید کہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ شیخ کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرید کے مال پہ نظر رکھے، لیکن مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرے۔ شیخ کی عدم موجودگی میں شیخ کے مقرر کردہ خلیفہ کا احترام اسی طرح کرے جس طرح شیخ کا احترام کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ بالخصوص اصحاب مناصب کی عزت احترام نہایت ضروری ہے، اور یہ ادب و احترام حدود شرعی کے اندر ہو۔ اصحاب مناصب سے مراد ہے جنہیں امیر یا صاحب مجاز بنا دیا جاتا ہے، کوئی منصب دے دیا جاتا ہے تو ان کا احترام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح شیخ کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو کسی صاحب مجاز کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، یا پھر کچھ لوگ اتنے اس سے چمٹ جاتے ہیں کہ اس کو شیخ پر بھی فضیلت دے دیتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، شیخ کی بھی نہیں سنتے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اعتدال میں سلامتی ہے، اور احترام شیخ کا ہو یا کسی صاحب مجاز کا شرعی حدود کے اندر ہوگا، کوئی شرعی کام غیر شرعی کام کر کے راضی کرنا یہ ادب نہیں ہے۔ جس شیخ سے فیض لینا مقصود ہو اس کے پاس مدعی بن کر نہ جائے اور اپنے کمالات کا اظہار نہ کرے، یعنی جب لینے کے لیے جاتا ہے تو پھر ہمارے حکمرانوں والا طریقہ اختیار نہ کرے۔ ہمارے حکمران آپ نے دیکھا باہر جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے تو ان کے جو سوٹ ہوتے ہیں وہ لاکھوں کی ٹائی ہوتی ہے اور لاکھوں کا ایک کوٹ اور کئی لاکھ کی ایک پتلون اور جوتے بھی لاکھوں کے اور جہاز بڑا شاندار۔ تو جن سے مانگنے جاتے ہیں وہ عام لباس میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو مانگنے جاتے ہیں ان سے 10 گنا قیمتی، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ وہ دیکھا آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا فرینڈز آف پاکستان فلاں ٹیم، کسی نے دھیلا نہیں دیا، وہ ان کو دیکھ کر کہتے یار یہ تو عیاش لوگ ہیں اور بڑے امیر کبیر، ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، ہم سے کیوں پیسے مانگتے ہیں۔ تو شیخ کے پاس جائے تو اپنی بڑائی اور اپنے کمالات کا اظہار نہ کرتا رہے، بلکہ وہاں لینے کے لیے مانگنے والے کی صورت میں جائے۔ اور اس حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں عمدہ تعلیم دی گئی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، خضر علیہ السلام ایک ولی تھے، لیکن وہ امور تکوینی جو علم میں خضر علیہ السلام کے تھے موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کا علم تشریعی ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا، قرآن کریم ہے کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما، میں آپ کا اتباع کروں
تو آپ اپنے علوم جو اللہ نے تمہیں عظیم علوم میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں گے۔ اتباع اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مرتبہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ فیض الباری میں ہے کہ کتا اپنے مالک کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے حکم میں آ گیا اور انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے کتے سے بھی برا بن گیا۔ یعنی دیکھا شکاری کتا ستانے سے مالک کا مطیع ہو جاتا ہے، جب اسے شکار پر چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، گویا کتا ذابح انسان کے حکم میں آ گیا۔ اور بلم باعور جیسا انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ شکاری کتے کا حکم یہ ہے کہ وہ شکار کو روکتا ہے اور ذبح کر کے کھایا جاتا ہے۔ اور بلم باعور بنی اسرائیل میں ایک صاحب حال آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ پہلے دین پر تھے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف جانا ہوا تو ان کا آمنا سامنا ہوا ان لوگوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو بلم بن باعور کے پاس گئے کہ آپ نیک ہیں، مستجاب دعوات ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ میں فتح دے۔ اس نے کہا بھائی میں کیسے دوں، میں تو ایک ولی ہوں اور وہ اللہ کا رسول ہے، تو میرے لیے تو اب حکم اور موقع ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں اور بھاگ کر ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، تو تم مجھے الٹی طرف لے جا رہے ہو۔ قوم نے مجبور کیا تو اس نے انہیں سکھایا کہ نوجوان لڑکیوں کو سودا سلف بیچنے والا دے کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، اور انہیں کہو کہ کوئی انہیں چھیڑے تو برا نہ منائے، تو اس سے وہاں برائی پھیلے گی اور وہ جو نبی کی برکات ہیں ان سے اٹھ جائیں گی، بدکاروں میں وہ برکات نہیں رہتی تو وہ کمزور ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس قوم نے ایسا ہی کیا، نوجوان لڑکیوں کو کچھ بیچنے کی چیزیں دے کر بھیج دیا، اور اس سے واقعی وہ نتیجہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اور شدت سے منع فرمایا، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ بلم بن باعور کی بنائی ہوئی عادت ہے کہ آج آپ کو ہر جگہ ایک سیل گرل ملتی ہے، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس ملتی ہے، جس دکان پہ جو وہاں بیچنے والی نوجوان لڑکیاں، یہ بلم بن باعور نے شروع کیا تھا کہ اس سے بے حیائی پھیلے گی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کریم نے اس سے نہ صرف وہ مقامات سلب کیے، ایمان بھی سلب ہو گیا، شکل مسخ ہو گئی، کری ہو گئی، اور تڑپتا ہوا واصل جہنم ہوا۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نافرمانی یا بے ادبی کر کے بلم بن باعور تباہ ہو گیا، اور شکاری کتا مالک کے سدھانے سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شکار میں مالک کی مدد کرتا ہے اور اس کا روکا ہوا جانور ذبح کر لیا جاتا ہے۔ شیخ کی وفات کے بعد بھی شیخ کا ادب اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح شیخ کی زندگی میں کیا جاتا ہے، اور شیخ کے متعلقین کا احترام بھی کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے یہ ساری چیزیں حدود شرعی کے اندر ہیں، کوئی غیر شرعی کام کرنا اسے ادب و احترام نہیں کہتے۔ شیخ کے سامنے آنے پر کھڑا ہو جانا ہزار ادب کی ایک صورت مروج ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسا فیض الباری میں ہے کہ یہ بات جان لو کہ شیخ یا استاد کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت ہے یا مستحب طریقہ، بشرطے کہ وہ قابل احترام ہستی اس شخص کی طرف آ رہی ہو۔ اگر وہ ادھر اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہو تو پھر نہ اٹھیں، یعنی شیخ کے لیے کھڑا تو ہوا جاتا ہے احتراماً، لیکن اگر وہ آپ کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کر لیجئے، یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر وہ راستے سے اگر وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو آپ خام خواہ نہ کرتے رہیں، یعنی شریعت میں تکلفات نہیں ہیں، خلوص سے سیدھی سیدھی سادہ سادہ باتیں۔
اس طرح استاد یا شیخ کے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے۔ یہاں دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس نے عمر بھر ہاتھ نہ دھوئے ہوں، اظہار ادب اسی کے ہاتھ چومتے رہو۔ اظہار ادب کی یہ صورت مستحسن یا مستحب سمجھنے کے بعد اپنی طرف سے اضافہ کر کے نئی نئی صورتیں اختیار کرنا، شیخ کے سامنے سجدہ کرنا وغیرہ، اس طرح کے جھکنا یا سجدہ کرنا، رکوع کی حالت میں ہو جانا یا سجدہ کرنا، یہ حرام ہے۔ ادب و احترام خلوص سے، دل سے، کردار سے ناپا جاتا ہے، ظاہری احوال سے نہیں۔ اس سے آگے 23واں باب ہے، یہ ہے باب الکرامات، کرامات کا باب۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام افضل ترین اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبعوث ہونے پر دین مکمل ہو گیا اور سلسلہ نبوت تمام ہوا، اور حضور ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے۔ ہر نبی کو اس کے سلسلے میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاکہ پورا معاشرہ، وقت کی حکومت، ہر طاقت انبیاء کے مقابلے میں آواز حق کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی انبیاء مختلف قوموں، مختلف ملکوں، مختلف عرصے کے لیے مبعوث ہوئے۔ تو جتنے لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے ان میں سے کچھ ایمان لائے، یا سارے تو نہ لائے لیکن اکثر لے آئے، یا کوئی بھی نہ لایا، تو انہیں مخالفت اس قوم کی جو ہے وہ بھگتنا پڑی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، تو آپ کو روئے زمین کے سارے کفر کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ کسی نبی پر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں جتنی کا سامنا مجھے کرنا پڑا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء ہمیشہ بے سر و سامانی کے ساتھ میدان عمل میں آتے ہیں۔ نہ ان کے پاس مادی طاقت ہوتی ہے، نہ فوج، نہ اسلحہ، نہ خزانہ۔ ظاہر ہے کہ طاقت کے مقابلے میں اپنی صداقت اور برتری کا ثبوت مادی طاقت کی برتری کے بغیر کیا ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام اپنی صداقت کی صنعت کے طور پر ایسے امور پیش کیے جو خرق عادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو اس کے پاس تو کوئی لشکر، کوئی خزانہ، کوئی حکومت نہیں ہوتی۔ مقابلے میں جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے، لو لشکر بھی ہوتے ہیں، دولت بھی ہوتی ہے۔ تو نبی جو مقابلہ کرتا ہے وہ اپنے معجزات سے، یعنی خرق عادت اسے کہتے ہیں، عادتاً وہ امور محال ہوتے ہیں، تو نبی اپنے معجزات سے مقابلہ کرتا ہے۔ انہی کو اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے۔ انبیاء کرام کی میراث ان کی تعلیمات اور ان کے معجزات ہوتے ہیں۔ کسی نبی کی کوئی مادی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، ان کے معجزات ہوتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہو جانے پر ان کی میراث ان کی روحانی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ روحانی اولاد ان کی کامل متبع ہو، کیونکہ نافرمان اولاد تو آگ کر دیا جاتا ہے، وہ مادی مرثد سے بھی معروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کا کامل متبع ولی اللہ ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کو انبیاء کی روحانی میراث ملتی ہے۔ چنانچہ نبی کا معجزہ جب ولی کو بطور وراثت پہنچتا ہے تو اس کا اصطلاحی نام کرامت ہوتا ہے، یعنی اسے اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح نبی کا معجزہ اس کی نبوت کی سند ہوتی ہے، اس طرح ولی کی کرامت اس کی ولایت کی سند ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت در حقیقت نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا ولی متبع ہے۔ امام رازی اربعین میں فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تقوی افضل ہے کیونکہ ارشاد باری ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ولی کی کرامت کا مقرون بالتقوی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر متقی صالح کے کرامات کا صدور محال ہے۔ جہاں تقوی زیادہ ہوگا وہاں کرامت و فضیلت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک
وہ زیادہ معزز ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو فرمایا انہی معززین کو کرامات دی جاتی ہیں، تو کرامات کا صدور اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی متقی ہے۔ کرامت صرف اس ولی سے صادر ہوتی ہے جو اپنے نبی کا کامل متبع ہو، اور اس وجہ سے ولی اس امت کے خاص میں شمار ہوتا ہے۔ الیواقیت والجواہر۔ معلوم ہوا کہ کرامت کا صدور متقی صالح کامل متبع سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی نبی کی صحیح روحانی اولاد ہے۔ الیواقیت والجواہر میں ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ کرامت فرع ہے معجزہ کی، جو چیز نبی کا معجزہ ہے وہی ولی کی کرامت ہے۔ کرامت کو صادر ولی سے ہوتی ہے لیکن معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ اور کرامت سے یہ سمجھ لیا جائے اصولی طور پر کہ ہر عجیب چیز کرامت نہیں ہوتی۔ یوں تو مداری بھی بڑے شعبدے دکھاتا ہے، شعبدہ باز بھی عجیب و غریب چیزیں، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے جس پر نبی کے معجزے کی ہوتی۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر اور دین کو سچ ثابت کرنے کی۔ ولی کی کرامت بھی ہوتی ہے کہ احقاق حق کے لیے، کہ حق کو اور دین کو ثابت کیا جائے، محض لوگوں کو حیران کرنے کے لیے نہیں ہوتی، پیسے لینے کے لیے نہیں ہوتی، کسی شخص کی بڑائی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جہاں مقابلہ دین کا آتا ہے تو دین کو غالب کرنے کے لیے ولی کی کرامت کا صدور ہوتا ہے، اور یہ کرامت ہوتی ہے۔ کرامات اولیاء تواتر سے ثابت ہیں۔ اولیاء کرام کا وجود کسی ایک دور یا خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، یعنی کسی ایک زمانے یا کسی ایک خطہ زمین سے مخصوص نہیں، ہر دور میں ہر ملک میں اولیاء کرام پائے جاتے رہے ہیں۔ ان کی کرامات کا وجود بھی ہر دور میں ملتا ہے کہ وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔ تواتر ہوتا ہے جو چیز متواتر متقدمین سے آج تک ہر عہد میں ثابت ہوتی رہے۔ تو فیض الباری میں ہے متواتر اخبار کرامات کے صدور میں اس قدر وارد ہو چکی ہیں کہ ان کا انکار جائز نہیں۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی سے محروم کر دیا ہو اس کا حصہ ہی تقریب کرامات و برکات اولیاء ہے، اور وہ اسے محال خیال کرتا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار ممکن نہیں۔ ہاں کسی نے اللہ کو بھلائی سے معروم کر دیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ امام ذہبی جو جماعت صوفیہ کے سخت مخالف ہیں، کرامات اور ان کے انکار کے سلسلے میں فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، اور اس سے زیادہ سچی خبر دینے والا کوئی نہیں، کہ بلقیس کا تخت بڑا عظیم تھا، اتنا بڑا کہ ہم اس کی تفصیل نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی مقدار و ماہیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی عظیم تخت حضرت سلیمان کی رعیت کا ایک آدمی اٹھا لایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اس لیے کرامات اولیاء کا انکار ایک جاہل آدمی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، بھلا اس عظیم تخت کے آنکھ جھپکنے کی دیر میں آنے سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل کی دسترس سے باہر ہے، اس لیے ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کہتے کہ ہم ایمان لائے اور کرامت اولیاء کی تصدیق کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ صوفی نہیں تھے اور شاید ان کی رسائی اس بات تک نہیں ہو سکی، تو صوفیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ دراصل صوفیوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، یہ جو برائے نام صوفی بن جاتے ہیں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں تو اہل علم اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کسی نے کرامات اولیاء کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی کرامت ولی کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آخر سلیمان علیہ السلام کے آدمیوں میں وہ آدمی جو آپ کے خادموں میں سے تھا ولی اللہ ہی تھا، نبی تو نہیں تھا، نبی تو سلیمان علیہ السلام۔ تو بلقیس کا تخت وہ اس کے اس خاص کمرہ شاہی کے اندر بنایا گیا تھا، اور جتنا کمرے کا سائز تھا کوئی شاید تھوڑی تھوڑی جگہ ایک گرد بچی ہو، وہ پورا تخت، اور اس میں بے شمار ہیرے جواہرات لگے ہوئے، اور اس کا کتنا وزن تھا، کتنی لمبائی چوڑائی تھی، یہ تو کسی نے بیان کی نہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ اس کمرے سے اس کا نکالنا بغیر توڑے پھوڑے ممکن نہیں تھا، اور پھر وہ سینکڑوں میل دور بھی تھا۔
تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تخت کوئی لے آئے گا تو بہت بڑا جن جو وہاں تھا اس نے کہا جی میں ایک دن میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، دن تو بڑا لمبا وقت ہے۔ تو ایک خادم نے عرض کی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں، اور وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں موجود تھا۔ امام زاوی فرماتے ہیں کہ جب ایسی باتیں موجود ہیں تو کرامات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہمت اور مجاہدے اور قوت کی بات ہے۔ اب وہ مجاہدہ بھی نہیں رہا، اب لوگوں میں شوق ہوتا ہے مناظر زیادہ کرنے کا، لیکن مجاہدہ کرنے کا شوق کم ہو گیا، محنت کم کی جاتی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیفیت بھی ہمیں ایک دفعہ دکھلائی تھی، یہ بڑا ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، تو اس شخص نے اپنے قلب کے انوارات القاء کیے، اس تخت کو انوارات میں لپیٹا اور انوارات ایک دفعہ اشارہ کیا، اپنی طرف کھینچے تو تخت سامنے پڑا۔ تو یہ بات ہوتی ہے محنت اور مجاہدے سے۔ اسی کتاب کے صفحہ 193 پر امام زابی نے کرامات کے تواتر کے سلسلے میں بیان کیا۔ وہی امام زابی آگے اسی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے حافظ ابو الحسن سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عز الدین بن عبدالسلام سے مصر میں سنا، فرماتے تھے مجھے تواتر کے ساتھ جتنی کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی معلوم ہوئی ہیں کسی اور ولی اللہ کی اتنی نہیں پہنچی۔ امام زاوی کے بیان سے دو باتیں واضح ہیں، کرامات اور یا تواتر سے ثابت ہیں۔ کرامات اور یا کا انکار وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہو۔ ابن حجر نے فتاوی الحدیثیہ صفحہ 174 پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر پر جو احسان فرمایا اس کا اظہار ان کے معارف، ان کی کرامات سے ہوتا ہے، اور ان سے جو امور ظاہر ہوئے جو ہم تک پہنچے یہ سب ان پر اللہ کا احسان ہے، اور ان کے یہ حالات تواتر کے ساتھ منقول ہیں۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی کرامات کے متعلق کفایت المعتقد صفحہ 295 پر فرمایا، بعض علماء نے ذکر کیا کہ شیخ جیلانی کی کرامات تواتر کے، میں کہتا ہوں ان کی کرامات کے وجود کا علم قطعی طور پر حاصل ہو چکا ہے، اس وجہ سے ان کرامات کی خبر دینے والے راویوں کی کثرت ہے، اور یہ کثرت حد تواتر تک پہنچتی ہے۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام یافی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر پہنچ۔ ظاہر ہے کہ جس کو علم سے ذرا سا مس ہو وہ متواترات کا انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ شعرانی نے اسنی المطالب فی الاحادیث سے مختلفۃ المطالب مراتب 261 پر حضرت علی کرم وجہ الکریم کا ایک قول نقل کیا جو قول فیصل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کرامت ولی کا انکار صرف ایک گدھا ہی کر سکتا ہے۔ کرامت کے انکار میں معتزلہ سب سے پیش ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا، وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ تاریخ میں دو نام اور ملتے ہیں، ابن حزم اور ابو اسحاق اسفرائینی۔ ان کے انکار کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر ولی سے کرامت صادر ہو تو نبی سے معجزہ اور ولی کی کرامت میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اس حقیقت کا اظہار ابن خلدون رحمۃ اللہ نے اپنے مقدمہ میں صفحہ 451 پر فرمایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 61 پر لکھا کہ ابن حزم کرامات کا منکر نہیں تھا، اور کتاب النبوات میں ابن تیمیہ نے بھی اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ ابن حزم نے انکار کرامت کے باوجود یہ کہا کہ میں دعا کی قبولیت کا قائل ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب قبولیت دعا خرق عادت کے طور پر ثابت ہو گئی تو یہی کرامت ہے، پھر تنازع محض لفظی رہ گیا، انکار کا کیا فائدہ؟ یعنی حقیقت کرامت کا انکار اور لفظ کرامت کا انکار۔
حالانکہ کرامت کے لیے یہ شرط تو نہیں کہ دعا کے بغیر ہی ظاہر ہو، بلکہ دعا بھی اکثر بطور کرامت ہوتی ہے۔ صاحب کرامت ولی خدا سے ایک چیز کی درخواست کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے پہلے اللہ سے دعا کی، پھر وہ عرش حاضر ہو گیا۔ علامہ ابو اسحاق اصفرائینی کے رد میں ابن خلدون کہتا ہے کہ عقلی احتمال ہے کہ کرامت اور معجزہ میں فرق کیا رہ جائے گا۔ عقلی بحثیں حقائق کو جھٹلا نہیں سکتی۔ مشاہدات اور واقعات کے سامنے عقلی احتمال کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہزارہ اولیاء اور صوفیاء سے کرامتیں ظاہر ہوئیں، سلف صالحین صحابہ کرام سے کرامتیں ظاہر، ان تمام مشاہدات کو کون غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کرتا ہے تو کی وجہ ہٹ دھرمی، ضد، فساد، عقلی احتمالات نہیں۔ اس موقع پر معجزہ اور کرامت، سحر و قانون میں فرق واضح کر دینا بھی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تقریباً 25 سال کا تجربہ رہا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور بڑی عجیب بات جو 25 برس میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب کوئی ایسا کام آ جاتا جس میں ہم بے بس ہو جاتے، یہ سمجھتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مشکل بن گئی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، اور دنیاوی امور ہوتے تھے، تو جب ہم سمجھتے کہ اب ہمارے بس میں کوئی چارہ نہیں رہا تب میں حضرت سے عرض کیا کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس سارے عرصے میں کبھی حضرت نے کوئی جواب دیا ہو۔ جب بات عرض کی جاتی تو سن لیتے، متفکر ہوتے، چہرے پر تفکر سا آ جاتا، خاموش ہو جاتے، تشریف لے جاتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا، یا اللہ بہتر کرے، یا کوئی دعا فرمائی۔ بات سنتے آپ کے چہرے پہ وہ اثرات نظر آتے کہ آپ کو فکر لگ گئی ہے، متفکر ہو گئے، خاموشی سے تشریف لے جاتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کام اسی وقت درست ہو جاتا، اور اگر کسی مصیبت میں ہمیں رہنا ہوتا تھا، اللہ کو رکھنا منظور ہوتا تھا، تو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ حضرت سے بیان کرتے۔ لیکن جو بات بھی کی جاتی کبھی حضرت نے جواب نہیں دیا، نہ کہا کہ دعا کریں گے، نہ کہا کہ بہتر ہوگا، لیکن وہ کام ہو جاتا تھا۔ تو کرامت اور شعبدہ، استدراج بھی کہتے ہیں، کچھ عجیب و غریب کام جو کسی شیطانی عمل سے شیطان کر دیتا ہے، جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں یا اس کی بات مانتے ہیں، تو جو اس کے لیے ممکن ہے وہ بھی عجیب و غریب حرکتیں کر دیتا ہے کہ ان کی کرامتیں مشہور ہوتی رہیں۔ تو فرماتے ہیں اس استدراج شیطانی اور شعبدہ جو یہ مداری کرتے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، تو اس شعبدے، استدراج اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ نبی پاکیزہ نفس، پاکیزہ صفات، پاکیزہ اخلاق ہوتا ہے، اس کے اعمال صالح ہوتے ہیں، مخلوق کا خیر خواہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والا، صادق القول، پاکیزہ تعلیم دینے والا، طالب آخرت، تارک دنیا، اور ذکی الطبع اور عادل ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ہوتے ہیں نبی کے۔ جادوگر، کاہن اور ساحر، خبیث النفس، خبیث الصفات، اپنے فن سے مخلوق کو نقصان پہنچانے والا، بد اخلاق، بد اعمال، جھوٹا، دنیا پرست، حب جاہ کا طالب، حب مال کا مریض ہوتا ہے۔ یعنی یہ واضح فرق ہے نبی اور جادوگر اور کاہن اور ساحر میں۔ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک روز روشن ہے تو دوسرا اندھیری رات ہے۔ کیا میں بتاؤں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ کیسے لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹے گناہگار بدکاروں پر نازل ہوتے ہیں اور وہ ان کی باتیں سنتے ہیں، حالانکہ شیاطین ان سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں، وہ انہیں جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔
یہ تو فاعلی فرق ہے، یعنی فعلی طور پر فرق ہے کہ نبی کا کردار ایمان سے لے کر عمل تک بہت صالح، دوسروں کی بھلائی چاہنے والا، آخرت کا طالب، دنیا اور دنیا کے رتبوں سے متنفر ہوتا ہے، اور ولی نبی کے تابع ہوتا ہے۔ جادوگر، کاہن وغیرہ بدکار، جھوٹے، بے دین، دولت کے طالب، غلیظ رہنے والے، اس طرح کے لوگ ہوتے۔ یہ تو عملی فاعلی فرق آ گیا، فعل کا جو فرق ہے۔ دوسرا فرق ہوتا ہے مادی۔ کاہن کے فن کا مدار القائے شیطانی اور ارواح خبیثہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ والا آئے کریمہ سے ظاہر ہے۔ اور نبی کا معجزہ بلا سبب بلا کسب ہوتا ہے۔ معجزے یا کرامت کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کیا جاتا، کوئی سبب نہیں ہوتا، جیسا کہ ید بیضا اور عصائے موسیٰ علیہ السلام ان کا سبب رب العالمین کی قدرت اور نبی کی طہارت و پاکیزگی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یا ید بیضا جو ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، اس میں کسی کسب کو یا محنت یا مجاہدے کو دخل نہیں تھا، وہ اللہ کی عطا تھی۔ یہ مادی فرق ہوتا ہے۔ فرق صوری، صورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صورت ہمیشہ اپنے مادہ کے تحت ہوتی ہے۔ مادہ خبیث ہے تو صورت بھی خبیث ہوگی۔ کہانت کا مادہ ازماؤ امداد و القائے شیطانی ہے تو اس کی صورت بھی خبیث ہوتی ہے۔ نبی کے معجزہ کا مادہ رب العالمین کی قدرت ہے تو صورت بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ یعنی جو کہانت وغیرہ یہ جادو سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو دکھ دینے، اس کی صورت بھی خبیث ہوتی ہے۔ کرامت یا معجزہ سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس میں مخلوق کی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ علت غائی، یعنی دونوں کا بنیادی سبب، مقصد کیا؟ علت غائی اس سبب کو کہتے ہیں جو مقصود ہو۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علت غائی کیا ہے؟ فرمایا علت غائی ہمیشہ ظاہر امر کے تابع ہوتی ہے، جیسے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے مار کے کفر و شرک اور ظلم و تردی سے پاک کرنا تھا، اور بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلا کر برتری اور فضیلت کے نام سے نواز۔ یہ اس معجزہ کی علت غائی تھی۔ علت غائی تھی یہ تھی کہ ظالم، بدکار، جابر، متکبر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو جو تباہی پھیلا رہے تھے، غرق کر کے ان لوگوں کو جو مظلوم اور مقہور تھے ان کو نجات دلانا مقصود تھا، اور یہ بہتر مقصد تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور نیکی پھیلے۔ جہاں کہانت اور جادو کیا جاتا ہے تو اس کی علت غائی کچھ اور ہوتی ہے۔ کہانت اور جادو موقوف ہے کسب اکتساب تعلیم و تعلم ذاتی کوشش پر۔ جادو اور کہانت جہاں بھی ہوتی ہے وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نیکی پھیلائی جائے، وہاں کہیں پیسے بٹورنا، کہیں دوسرے کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، اسے مجبور کرنا اپنی بات ماننے کے لیے، تو اس کی علت غائی ہی الگ ہوتی ہے، یعنی اس کا مقصد ہی الگ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو، کہانت وغیرہ جو ہے یہ سیکھنے پڑتے ہیں، پڑھنے پڑتے ہیں اور مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، لیکن معجزے اور کرامت سیکھنے نہیں پڑتے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ کہانت جادو کا تعلق خرق عادت امور سے نہیں، امور عجیبہ سے ہے۔ ہاں، جادو سے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا تعلق خرق عادت سے نہیں، امور عجیبہ سے، یعنی عجیب بات ہے۔ یعنی آپ ایک آدمی کو بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، اس کا بازو شل ہو جاتا ہے، کوئی اس پر جادو کرتا ہے، اس کا بازو شل ہو جاتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے، لیکن خرق عادت نہیں ہے، چونکہ ویسا مادی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی جادو کرتا ہے، کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ اسے ڈنڈا مارتا ہے اتنے زور سے کہ اس کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو وہ کام ہو تو مادی طریقے سے بھی سکتا ہے۔ جادوگر یا کاہن یا ساحر جادو سے کرتا ہے تو وہ طریقہ عجیب ہے، خرق عادت نہیں، چونکہ عادتاً بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور جس شخص نے یہ فن نہ سیکھو اس کے لیے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے یہ خرق عادت ہے، مگر دوسرے شخص یا جن اشخاص نے کہانی جادو سے ان کے لیے نہ امور عجیب ہوں گے نہ خرق عادت۔ تو یہ جو جادوگر ہیں جب ایک دوسرے کو تو انہیں وہ کام عجیب بھی نہیں لگتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایسی بات ہے۔
نبی کے معجزہ کے مقابلہ میں کوئی انسان یا جن اس پر قادر نہ ہوگا کہ ایسی بات کر سکے۔ جو چیز نبی سے بطور معجزہ صادر ہوتی ہے یا ولی سے بطور کرامت وہ کوئی دوسرا اس طرح کرنے پہ قادر نہیں ہوتا۔ جادوگر ایک کر سکتا ہے تو 10 جادوگر بھی ویسا کر سکتے ہیں، یا مادی طور پر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن کرامت اور معجزے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جس نبی سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے عہد میں وہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کوئی دوسرا مقابلے پر آ کر ویسا نہیں کر سکتا۔ ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے تو ہر آدمی اٹھ کر مجلس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیونکہ معجزہ اور کرامت کا تعلق کسب و اکتساب سیکھنے سکھانے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ وحی ہوتا ہے۔ جادو کے اثر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس پر جادو کیا گیا اگر جادوگر توجہ ہٹا لے تو اثر ختم ہو جاتا ہے، مگر معجزہ میں یہ بات نہیں۔ جادوگر جب کسی کامل ہستی کے مقابلے آئے تو اس وقت صرف جادو کا اثر ہی ظاہر نہیں ہوتا بلکہ جادو کے آلات بھی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ان جادوگروں کو کہ زندہ ہستی تو بڑے دور کی بات ہے، جہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہوتے ہیں، مدفن ہوتا ہے، اس سے بھی میلوں دور حلقے میں رہتے ہیں، یہ قریب نہیں جاتے، کیونکہ ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، وانوارات ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے نام دیا ہوتا ہے کہ موکل ہیں میرے پاس۔ موکل کیا ہے؟ مکلف مخلوق تو 4 قسم ہے، فرشتہ، جن، شیطان اور انسان۔ تو یہ موکل 5ویں مخلوق کدھر سے آ گئے؟ یہ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں نکلتا۔ وہی شیاطین جو ان کے جادو وغیرہ کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انہوں نے موکل کا نام دے رکھا ہے، اور بعض قرآنی آیات کو الٹا سیدھا پڑھ کے، اور عجیب لوگ ہیں۔ ذبح کے وقت جو دم مسفوح نکلتا ہے اس سے قرآنی آیت لکھیں گے، پیشاب سے لکھ دیں گے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کے ساتھ جو شیاطین لگ جاتے ہیں انہیں یہ موکل کہتے ہیں، اور یہ اہل اللہ کے قریب جانے سے بھی گھبراتے ہیں کہ وہ موکلات بھاگ جاتے ہیں وہاں۔ تو جادوگر جب کسی کامل ہستی کے مقابلہ ہے تو اس کے جادو کا صرف اثر ہی ظاہر نہیں، آلات جادو بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ موکلات بھی بھاگ جاتے ہیں اس کے، جیسے کہ ساحرین فرعون کے ساتھ ہوا۔ ساحرین کے لیڈر نے اپنے ایمان لانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ جادوگروں کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ جادوگروں کا جو سردار تھا اس نے کہا تھا کہ ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہمیشہ جادوگر آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر دوسرا جادوگر تکڑا ہے تو اس کے جادو کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے تو ہمارے رسے اور لاٹھیاں اور لکڑیاں جو ہم نے اژدہا بنائی تھیں تو لوگوں کو اژدہا نظر آنا بند ہو جاتے، وہ ان کا وجود تو باقی رہتا۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ دوسرے جادو سے ان کا بھی وجود ہو۔ انہوں نے وہ چھوٹی سی لاٹھی جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ پھینکی، وہ ساری وہ بڑی بڑی لکڑیاں بھی کھا گئی، وہ رسے بھی سارے اژدہا نکل گئے، جب انہوں نے پکڑی تو اتنی لاٹھی تھی۔ تو یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ جادوگر کی غفلت سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ جادوگر کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس پر پیچھے اس کی تائید بھی رکھنی پڑتی ہے، چھوڑ دے تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کے معجزہ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ فیض الباری جلد 4 صفحہ 35 پر ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے والد سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو والد نے کہا جب موسیٰ سو رہے ہوں تو ان کا عصا لے لینا، اگر وہ سانپ بن گیا تو معجزہ ہے ورنہ جادو۔ تو اسے والد نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آرام فرما رہے ہوں تو تم ان کی وہ لاٹھی اٹھا لینا، اگر تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی تو پھر تو معجزہ ہے، اور اگر لاٹھی کی لاٹھی پھر جادو ہے، چونکہ جادوگر جب اس طرح متوجہ نہیں ہوتا تو اس کا جادو اثر نہیں کرتا۔ وہ لڑکا گیا، اس نے لاٹھی اٹھائی، وہ سانپ بن گئی، قریب تھا کہ اسے نگل جاتی، پھینک کر بھاگ گیا۔
معجزہ، جادو اور کہانت میں جو فرق ہے ہم نے اجمالی طور پر بیان کر دیا۔ ولی کی کرامت دراصل نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ متبع ہوتا ہے، اور جب کرامت کے صدور کے لیے نبی کی کامل اتباع شرط ہے تو کرامت ولی معجزہ نبی کی فرع ٹھہری۔ اس لیے سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر عجیب بات جو کسی سے ظاہر ہو کرامت نہیں ہوتی، بلکہ کرامت کا اطلاق اس خرق عادت پر، خرق عادت امر پر ہوتا ہے جو کسی کامل متبع شریعت سے ظاہر ہو۔ معجزہ کا اظہار نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت کا صدور ولی کے اختیار کی چیز نہیں، یہ دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے انبیاء اور اولیاء اور کی برگزیدہ ہستیوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ کرامت کی دو قسمیں، اول معنوی جسے اہل دانش و بینت سمجھتے اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، یہی حقیقی کرامت ہے۔ یعنی پہلی ایک قسم ہے کرامت معنوی جسے صاحب شعور لوگ سمجھتے ہیں۔ خوب سمجھ لو، اولیاء اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم کرامت شریعت کی کامل اتباع، اس پر استقامت اور خلاف شرع امور سے بچنا، یہ معنوی کرامت ہے۔ اس میں بظاہر عجیب بات کو نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت ہی عجیب بات ہوتی ہے کہ اس طرح رہنا اتنا آسان نہیں، جیسے میں پہلے ایک دفعہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے بارے عرض کر چکا ہوں۔ اور ان کی یہ کرامت ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوق جو اللہ سے دور جا چکی ہے وہ اللہ کی طرف کھینچی آتی ہے۔ یہ معنوی کرامت ہے کہ کسی وجود کی برکت سے بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام آدمی اسے کرامت نہیں سمجھتا، لیکن حقیقی کرامت یہی ہوتی ہے جو اہل دانش سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کی کرامت حسی ہے، جو عوام کو متاثر، جو محسوس ہوتی ہے، وہ عوام کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ ان کی نگاہیں حسیات اور مادیت میں اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں 10 برس رہا، آخر مایوسی کی کیفیت سے واپس آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا بڑی شہرت سنی تھی، جنید بڑا ولی اللہ ہے، مگر 10 برس میں ایک کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا اس عرصے میں جنید کا کوئی کام ایسا دیکھا جو سنت نبی کے خلاف ہو؟ کہنے لگا ایسا تو نہیں۔ فرمایا یہی حقیقی کرامت ہے۔ کرامت کے سلسلے میں ایک سوال بعض نابالغ ذہنوں میں ابھرتا ہے اور زبان پر آتا ہے کہ جب ولی کی کرامت اپنے اختبار میں نہیں ہوتی تو کشف قبور اپنے بس کی بات نہیں، کیونکہ کشف بھی تو کرامت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ تمام مخلوقات کا مالک مختار کل اللہ ہے۔ انسانی کو دیکھی اسے پیدا کرنا، وجود بخشنا اس کے اختیار میں، آنکھیں دینا، آنکھیں ایک آلہ ہے، اور دنیا میں بینائی پیدا کرنا، ان میں بینائی پیدا کرنا اس کے اختیار میں، پھر دیکھنے کی قدرت دینا بھی اسی کے اختیار میں۔ تو آنکھ دیکھنے کے لیے استعمال کرنا انسان کا کام ہے، یہ سب کچھ اسی نے دیا، لیکن جس کو آنکھ دی اسے استعمال کا اختیار بھی بڑی حد تک دے دیا کہ جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے چیز نظر آتی ہے۔ اس چیز اور آنکھ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے تو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کھلی بھی ہو، اس میں بینائی بھی اور وہ دیکھے نہیں؟ جب دل کی آنکھ بینا ہوتی ہے، حجاب اٹھ جاتا ہے تو لطیف چیزیں، ملائکہ، جن، عذاب و ثواب، قبر، جنت، دوزخ اجمالی طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بصارت کے لیے مقرر فرمایا وہی اصول بصیرت کے دائرے میں بھی کار فرمایا ہے۔ جس طرح سر کی آنکھ میں بصارت دیکھنے کے لیے آزاد ہے جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت کسی چیز کے دیکھنے سے روک نہ دیا جائے، اسی طرح دل کی آنکھ کی بصیرت لطیف اشیاء کو دیکھنے کے لیے آزاد ہے جب تک عارضی طور پر کسی حکمت کے تحت اللہ کوئی پردہ حائل نہ کر دے۔ کسی کامل کی شیخ کی رہنمائی میں اللہ کے ذکر کی کثرت سے جب دل کی آنکھ واہ ہوتی ہے تو کشف، الہام، وجدان جیسی نعمتیں مل جایا کرتی ہیں۔ کشف الہام تک حواس و عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے اس سلسلے میں بڑے پتے کی بات کی ہے، فرماتے ہیں کشف و علم مغیبات کا مسئلہ آیات مشابہات کے مانند ہے، مطلب نہیں کھلتا۔ صوفیاء کے ذوق وجدان پر اس کی بنیاد ہے، جس کو ان صوفیاء جیسا ذوق نہیں ان کلمات کو کیا حل کر سکتا ہے؟ واضح لغت نے ان کیفیات اور وجدانیات صوفیہ کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں کیا،
کہ ان سے ان کے کلام کی یکدہ کشائی کی جائے، چونکہ اہل لغت وغیرہ ان معنی کے لیے الفاظ واضح کرتے ہیں جو حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ صوفیہ امور باطنی کے لیے الفاظ وضع نہیں کیے گئے۔ اب جو شخص ان کے رنگ میں رنگین ہو کر ان کے کلام کو شریعت کی روشنی میں حل کرے تو اس شخص کی خوش بختی ہے، اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ صوفیہ کے اس کلام کی گتھی سلجھانے کی کوشش ہی نہ کی جائے جو علماء ظواہر کے فہم سے بالا تر ہو۔ ملا علی قاری نے ٹھیک فرمایا، جس نعمت سے انسان محروم ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم نے چند اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ صحابیت خود بہت بڑا شرف ہے، اس کے مقابلے میں ولایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ کرامات انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔